آج جماعت اسلامی نے اپیل کی ہے اور پورے پاکستان میں ہزاروں مقامات پر لوگ احتجاج کر رہے ہیں. چھوٹے بڑے شہر میں، ہر گاؤں میں، ہر قصبے میں لوگ سڑکوں پر ہیں اور اپنے فلسطینی بھائیوں سے، بہنوں سے، بچوں سے اظہار یکجہتی کر رہے ہیں. یہ رمضان المبارک ہے اور رمضان المبارک اس مہینے میں غزہ پہ جو قیامت بیت رہی ہے وہ انسانیت کے لیے شرم کا مقام ہے. اس وقت پچھلے 2-3 دن سے مسلسل بمباری ہو رہی ہے اور 250 سے زائد بچوں سمیت 650 لوگ شہید ہو چکے ہیں. لاشیں اٹھ رہی ہیں اور استقامت کا کوہ گراں اور ہر وقت اس آزمائش میں مبتلا غزہ کے لوگ ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں. اور صورتحال یہ ہے کہ جو غزہ پہلے ہی ملبے کا ڈھیر بنا دیا گیا تھا، مزید بمباری کی جا رہی ہے. کتنے بچے ہیں جن کی لاشیں ابھی بھی ملبوں تلے دبی ہوئی ہیں، جن کو اللہ نے زندگی دی ہے وہ ملبوں سے نکل رہے ہیں. ایک عجیب منظر ہے. اور یہ نسل کشی کون کر رہا ہے؟ یہ اسرائیل کر رہا ہے. یہ کس اسلحے کر رہا ہے؟ جو امریکہ نے اس کو فراہم کیا ہے. اسرائیل کی اس دہشت گردی اور فلسطینیوں کی نسل کشی جو اسرائیل کر رہا ہے، اس کے پیچھے اگر کوئی طاقت ہے تو وہ امریکہ کی طاقت ہے. اس لیے امریکہ براہ راست انسان دشمنی میں ملوث ہے. امریکہ براہ راست اسرائیل کی اور نیتن یاہو کی پشتیبانی کر رہا ہے. اور ٹرمپ نے جو یہ بات کہی تھی کہ ہم غزہ کو خالی کرا کے اس کو ایک بہترین ریئل اسٹیٹ کے طور پر دیکھتے ہیں، اس کی یہ بات وہ خود پوری کرنے کے لیے ہزاروں لوگوں کو لقمہ اجل بنا رہا ہے. 50,000 سے زائد لوگ اب تک تقریباً 1.5 سال میں شہید ہو چکے ہیں. 90% غزہ ملبے کا ڈھیر بن گیا ہے. سینکڑوں کی تعداد میں ہیلتھ ورکرز کو نشانہ بنایا گیا. سینکڑوں کی تعداد میں میڈیکل اسٹاف کو نشانہ بنایا گیا. تمام اسپتال تہس نہس کر دیے، مسجدیں برباد کر دیں، اسکول تباہ کر دیے. اور آج کے اس زمانے میں جب بہت انسانیت کی بات کی جاتی ہے اور ہیومن رائٹس کی بات کی جاتی ہے تو سب سے بڑا دہشت گرد امریکہ اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ ہے کہ جو پوری طریقے سے انسانیت کی تباہی میں پیش ہے. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ ایک طرف وہ مائیں فریاد کر رہی ہیں کہ یہ ہم کیسے روزے گزار رہے ہیں، ہمارے لیے تو انہوں نے کھانا پینا بند کر دیا، رفح کراسنگ کو بند کر دیا، جنگ بندی کے معاہدے کے مطابق جو اشیاء آنی تھی ان کو بھی روک دیا، پانی کی بوند بوند کو بچے ترسنے لگے. اور ایک فلسطینی بہن یہ فریاد کر رہی تھی، عالم عرب سے فریاد کر رہی تھی، پوری امت سے فریاد کر رہی تھی کہ ہمارے بچے جنہیں کھانے پینے کو کچھ نہیں ملا، انہوں نے ویسے ہی روزہ رکھ لیا تھا اور اسی روزے میں وہ جام شہادت نوش کر گئے ہیں. یہ ہمارے غزہ کے بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. مسلم حکمران خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں. کیا ایسا ہے کہ دنیا بھر میں مسلمان ملکوں کے پاس فوجیں ختم ہو گئی ہیں؟ کیا ٹینک ختم ہو گئے ہیں؟ کیا میزائل ختم ہو گئے ہیں؟ مسلمان ملکوں میں 87-88 لاکھ ریگولر آرمیز موجود ہیں. مسلمان ملکوں میں دنیا کے 70% معدنی وسائل موجود ہیں. مسلمان جن علاقوں میں رہتے ہیں وہ دنیا کی 70-80% تجارتی گزرگاہیں ہیں. سمندر کے روٹس ہوں یا بری روٹس ہوں، سب جگہ پر مسلمان ملک موجود ہیں. لیکن اگر ساری تجارت بھی امریکہ کی جاری ہے، اسرائیل کی تجارت بھی جاری ہے، پوری دنیا اپنا کام کر رہی ہے اور بچے ہمارے شہید ہو رہے ہیں، تو اس کی ذمہ داری اگر امریکہ اور اسرائیل پر ہے تو اس کی ذمہ داری مسلمان ملکوں پر ہے، ان کے حکمرانوں پر ہے، ان کی افواج پر ہے، ان کے سپہ سالاروں پر ہے. اور یہ سب لوگ فلسطینیوں کے خون میں برابر کے شریک ہیں. اس لیے آج کا ہمارا یہ احتجاج یقیناً یہاں
امریکی سفارت خانے کے سامنے ہے، اور صرف لاہور میں ہی نہیں، پشاور میں اور کوئٹہ میں اور اسی طرح کراچی میں بھی یہ احتجاج ہو رہا ہے، اور اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے کی طرف بھی لوگ مارچ کر رہے ہیں۔ یہ بالکل ابتدائی بات ہے۔ میں حکمران طبقے سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر انہوں نے فلسطینیوں کے لیے آواز بلند نہیں کی، اپنا کردار ادا نہیں کیا، تو آج تو ہم نے یہ احتجاج یہاں پر لا کر روک دیا ہے۔ اگلا احتجاج پھر سفارت خانے کے اندر ہوگا، اور اس کے لیے اس سے بہت بڑی تعداد میں ہم لوگوں کو جمع کریں گے۔ ابھی تو پورے پاکستان میں احتجاج ہو رہا ہے، ہر گلی محلے میں لوگ اپنے اپنے حصے کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ علامتی طور پر ہم یہاں پر پہنچے ہیں، پھر بھی اتنی بڑی تعداد میں موجود ہیں، لیکن پھر امریکی سفارت خانے پاکستان میں بھی محفوظ نہیں ہوں گے۔ اس لیے ہم صاف بات کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے حکمرانوں کو امریکی غلامی کو چھوڑنا ہوگا۔ یہ پوچھنا چاہتا ہوں وزیر اعظم صاحب سے کہ انہوں نے اس موجودہ جو لہر آئی ہے جس میں یک طرفہ طور پر اسرائیل نے جنگ بندی کو ختم کیا ہے اور ہمارے بچوں کو شہید کر رہا ہے، وزیر اعظم صاحب نے کیا کردار ادا کیا ہے؟ ہمیں کچھ بتائیں نا کہ اس وقت وہ سعودی عرب کے دورے پر ہیں۔ کوئی مشترکہ اعلامیہ تو جاری ہونا چاہیے جو امریکہ کی مذمت کا اعلامیہ ہو، جو اسرائیل کی مذمت کا اعلامیہ ہو، جو غزہ کے لوگوں کا ساتھ دینے کی بات کرتے ہوں۔ اس سے پتہ چلے گا کہ یہ ان حالات میں کچھ سوچ سمجھ بھی رکھتے ہیں اور امت کا ذرا سا درد بھی رکھتے ہیں۔ اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمام عرب ممالک بھی صرف میٹنگیں کر کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش نہ کریں، پرو ایکٹیو رول ادا کرنا پڑے گا۔ پاکستان کی حیثیت کیا ہے؟ پاکستان کے پاس ایک زبردست پروفیشنل آرمی موجود ہے، پاکستان کے پاس میزائل ٹیکنالوجی موجود ہے، پاکستان کے پاس نیوکلیئر بم موجود ہے، اور پوری دنیا کو پتا ہے جب پاکستان میں اپنے ایٹمی پروگرام کو آگے بڑھایا تھا اور دھماکے کیے تھے تو پورے عالم اسلام خوش ہو گیا تھا کہ ہمارا دفاع مضبوط ہو گیا ہے۔ یہ پاکستان کا ایٹم بم پاکستان کا نہیں ہے، پوری امت کا ہے، اور بلکہ ہر باضمیر اور محروم اور مجبور انسان کا ہے۔ اس لیے کہ پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے، لیکن جس کے پاس نیوکلیئر بم موجود ہو، جن کے پاس ریگولر آرمیز موجود ہوں، ان کی طرف سے کوئی بات بھی نہ آتی ہو، کوئی واضح میسج بھی نہ جاتا ہو، تو پھر ہم کیا سمجھیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں جو ہم پر مسلط ہیں؟ یہ امریکہ کے غلام ہیں، یہ اسی کے صدر کی طرف دیکھتے ہیں، وہ انہی سے آشیرواد حاصل کرتے ہیں، اپنی ایکسٹینشنوں کے لیے بھی ادھر دیکھتے ہیں، اپنی حکومت کے لیے بھی ادھر دیکھتے ہیں، چاہے جمہوریت کو پامال کر کے فارم 47 پر آ کر بیٹھے۔ امریکہ اگر ان کو برداشت کر لے، امریکہ ان کے سر پر ہاتھ رکھ دے تو یہ جمہوریت کو بھی تلپٹ کر دیتے ہیں۔